بھی بند ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے، لیکن اندر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ اب ایک طرف سے یہ چونکہ نبی کسی سے ڈرتے نہیں سوائے اللہ کے، جن بھوت پری وغیرہ سب ان کے ماتحت ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ اندر گئے تو ایک آدمی کو دیکھا جس کے پلکوں کے بال بھی آنکھوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور پورے بال اس کے جسم پر اگے ہوئے ہیں، ایسا اگے ہیں جیسا ہریالی اگتی ہے، اور وہ کچھ گنگنا رہا، بھٹبھٹا رہا ہے، یعنی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ تھوڑے سے اشارے کر کے اس آدمی کو متنبہ کرے۔ وہ انسان جاگا، بولا کہ بھئی تو کون ہے؟ انسان ہے یا جن ہے یا کوئی بلا ہے؟ تو کہنے لگا میں نہ جن ہوں نہ بھوت ہوں نہ کوئی بلا ہوں، بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے انسانوں میں ایک انسان ہوں۔ تو کہا کہ اچھا کس زمانے کا امتی ہے، کس نبی کا امتی ہے؟ وہ کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں۔ تو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا امتی، میں تو یہاں ہوں۔ تو کیسا تو عیسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا؟ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات میں تمہارا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ دنیا میں دین کی بات کریں گے، اسی لیے میں اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا۔ تو کہا چلو یہ تو اللہ کا فضل ہوا کہ میری امت کے اندر اللہ میاں ایسے ایسے لوگوں کو جو ذکر اور فکر میں لگے ہوئے ہیں پیدا کیا۔ کہا کہ اچھا بھائی تو کتنے دن ہوا یہاں بیٹھے ہوئے؟ کہا 400 سال ہوا، 400 سال سے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، ذکر اور فکر میں لگا ہوا ہوں۔ جب بھی مجھے بھوک لگتی ہے تو پھر میرے بازو میں ایک انار کا درخت ہے، اس پہ سے ایک انار توڑ لیتا ہوں اور کھا لیتا ہوں۔ ایک بازو میں چشمہ ہے پانی کا، وہ پانی پی لیتا ہوں۔ ایک ڈکار آتی ہے، وہ سارا کھانا اور پانی گل جاتا ہے، پیشاب پیخانہ نہیں آتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا 400 سال سے تو اللہ اللہ کر رہا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت فخر کے ساتھ کل قیامت کے دن اللہ سے میں یوں کہوں گا کہ میرے امت میں 400 سال تک غفلت کی زندگی نہیں بلکہ بیریا زندگی اللہ کی عبادت کرنے میں گزارنے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں پیش ہوں گا۔ ایسا دل میں سمجھ رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ تمہارے بعد ایک امت آنے والی ہے، وہ امت کی 2 رکعت نماز نفل، وہ بھی فرض نہیں، نفل نماز اس 400 سال سے زیادہ اہمیت اور ثواب رکھتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ وہ کون سی امت ہے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تھی جس کے اندر ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ مجھے وہ امت دے دے تاکہ میں
ایسی امت کا نبی بنایا جاؤں اور کل قیامت کے دن میں تیرے سامنے فخر کے ساتھ کہوں۔ اللہ نے کہا اس نبی کو ہم طے کر دیے ہیں، اب کوئی دوسرا نبی نہیں پیدا ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ وہ نبی طے ہے، دوسرے نبی کو نہیں، البتہ تمہاری دعا کہ بھئی نبی نہیں، البتہ تم دوسری دعا کرے تو قبول ہوگی۔ تو کہا اچھا نبی نہیں بنائے تو نہیں بنائے، کم سے کم ان کا امت ہی بنا۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آسمانوں سے اتارے جائیں گے اور دین کی اشاعت کریں گے اور دین پھیلانے کی محنت میں لگے رہیں گے، اور آخر وقت میں ان کا انتقال ہوگا تو مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے بازو میں ایک قبر کی جگہ آج بھی باقی ہے۔ انتقال ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں دفن کیا جائے گا۔ تو بہرحال سابقہ نبی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کی تمنا کرتے تھے، تو اللہ نے ہم لوگوں کو بغیر کسی تمنا کے، بغیر کسی دعا کے، بغیر کسی معروضے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے، اس کا جتنا بھی شکر مانو کم ہے۔ چنانچہ اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دیا کہ تمہاری امت میں جو بھی دین کے بارے میں فکر کرے گا، کوشش کرے گا، اس کو بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح سے ثواب عطا کیا جائے گا۔ چونکہ نبی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی دوسرے نبی نہیں آئیں گے، اور یہی نبی قیامت تک کے لیے ہوں گے۔ البتہ نبوت والا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذریعے سے ساری دنیا میں پھیلے گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں والا کام بہت ہی زیادہ قربانی والا ہوتا ہے اور صبر اور استقلال والا ہوتا ہے، کہ میری امت میں اتنا صبر اور اتنا استقلال اور اتنی برداشت کرنے کی کیفیت اور صلاحیت ان کے اندر کیسے پیدا ہوگی؟ میری امت تو بہت کمزور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ میں جب دین کی بات کر رہا ہوں یا دین کا کام لینا چاہتا ہوں تو ان کے اندر صلاحیت بھی پیدا کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے دین کی محنت کا کام جہاں دیا ہے اور وہاں پر صبر اور استقلال کا بھی معاملہ اللہ پیدا کر دیتے ہیں، بشرطے کہ آدمی کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ یوں فرمایا جو آدمی محنت دین کی کرنے کے تعلق سے بڑھے گا، آگے آئے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ جیسا قرآن نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کے دین کی محنت کرنے والا اللہ کی مدد کا مستحق بنتا ہے۔ چنانچہ جو بھی دین کی محنت کرے گا وہ اللہ کی مدد کا مستحق رہے گا۔ اب جو نہیں کرے گا بس وہ رہ جائے گا۔ اسی لیے کہا کھانے والے کا پیٹ بھرتا ہے، پینے والے کا پیاس بجھتی ہے، ایسا ہی دین کی محنت کرنے والے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا معاملہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم لوگ اپنے حیثیت اور اپنے بساط و نشاط کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے دین کی محنت اور فکر کریں، اور خود بھی کریں، لوگوں کو بھی اس کی دعوت